تھوڑا سا مائک کی آواز بڑھا. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم آمين. محترم اور معزز علماء گرامی قدر اور شہر جودھ پور کے حساس نوجوانوں، بزرگان دین اور عزیز بچوں، میرا موضوع آپ لوگوں کی طرح بڑا حساس موضوع ہے اور موضوع ہے شادی کے تعلق سے. غرض یوں سمجھ لیجئے کہ موقع کی مناسبت سے موضوع ہے. سردی کا موسم جیسے ہی شروع ہوتا ہے شہر جودھ پور میں، اس کو مدینۃ العروس بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی شادیوں کا شہر. شادی کے تعلق سے جو مجھے موضوع دیا گیا وہ موضوع ہے شادی اسلام کے تناظر میں. اسلام کی نظر میں شادی کیا ہے، کس کو کہتے ہیں. اگر میں اس موضوع کے تعلق سے بیان کروں تو شادی اتنی آسان ہے کہ واللہ یہ جو 40 منٹ کا وقت ملا ہے بہت زیادہ ہے اس کے لیے. 5 منٹ میں آپ کے سامنے میں نکاح اور شریعت کی نظر میں جو اسلامی شادی ہے اس کو اگر میں بیان کروں تو 5 منٹ کا وقت کافی ہوگا. اور اگر خرافات بیان کروں تو شاید مہینہ کم پڑ جائے. اور ہو سکتا ہے کہ میری کئی باتوں سے یہاں بیٹھے بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہو، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم یہاں پر اصلاح کے لیے جمع ہوئے ہیں، نہ کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے. اور میری مراد کسی خاص قوم سے نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بات کہوں تو شہر جودھ پور ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے جتنے قبائل مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں سب کے سب مراد ہیں. اور خاص طور سے اس کے اندر
وہ لوگ مراد ہوں گے جہاں پر ہم اور آپ اس وقت میں بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں، شادی ایک انتہائی خوبصورت چیز ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے تناکحت الاشجار، جس کو عربی میں نکاح بولتے ہیں، اور یہ ان درختوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو روڈ کے دونوں طرف، سڑک اور راستے کے دونوں طرف جب درخت ہوتے ہیں، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، اور درخت آپس میں اوپر جا کر کے جب اس طرح سے مل جاتے ہیں تو عربی میں کہا جاتا ہے تناکحت الاشجار، یعنی درختوں نے آپس میں کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا، یعنی دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مل گئے۔ اسی طرح سے ایک مرد اور ایک عورت جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم لوگ اس کو عام زبان میں نکاح بولتے ہیں، اور یہ انتہائی خوبصورت چیز ہے۔ زندگی کا، اگر زندگی کو کسی کو کہنا ہو کہ ایک لفظ میں آپ زندگی کو بیان کیجیے، تو سلف کہتے ہیں کہ زواج یعنی شادی، آپ پوری زندگی کی تعبیر ایک لفظ کے اندر شادی سے کر سکتے ہیں، یعنی زواج یعنی شادی یعنی دنیا کی سب سے خوبصورت چیز۔ اسی لیے اسلام نے اس کے لیے کچھ بنیادی شروط بیان کیے۔ اس کے اندر ایک مسلمان کے لیے عزت اور عفت، پاک دامنی اور تقوی اور پرہیزگاری اور زندگی جینے کے جو اصول اور ضوابط ہیں، اور اس کے اندر آنے والے نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ، زیر و بم، ان تمام چیزوں کو جو انسان زندگی کے حقائق کے مطابق جھیلتا ہے تو پھر اس کی زندگی کی مثال اس درخت کی مانند ہوتی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہوں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں۔ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یعنی اتنی مضبوط کہ اس کو دنیا کی کوئی ہوا اور کوئی جھونکا اور آندھی اور طوفان ہلا نہیں سکتا۔ اور جب یہی شادی اس عفت اور پاک دامنی سے عاری ہو، شادی کا جو اصل مقصد ہے اس سے خالی ہو، اور جب اس کے اندر خرافات بھر دی جائے تو یہی شادی بربادی بن جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا غیر مرئی عذاب، دکھائی نہ دینے والا ایک ایسا عذاب انسان کے لیے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور آج اس وقت میں ہم اور آپ جس طرح کی شادیاں دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح کی شادیاں ہم اور آپ اس وقت میں گزار رہے ہیں، ان شادیوں کی اکثریت ایسی ہی ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک مسلمان اس کے اندر پیش ہے۔ اور جس طرح کی فضول خرچی، شادی کے مقاصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے، ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے اوپر خاص ترکیز کی تھی اور دھیان دینے اور غور کرنے کا حکم دیا تھا، مسلمان اسی کو سب سے زیادہ اگنور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جن چیزوں کو ظاہری دکھاوا اور انسان کی فطرت اور لالچ کے طور پر جن چیزوں کو بیان کیا گیا، حسب نسب، مال اور خوبصورتی، انسان اس کو پرائیورٹی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگیوں میں جھگڑے اور شادی شدہ زندگی کے اندر بدسکونی اور ناچاقی، نا اتفاقی، میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے غیر وفی اور بے وفا ہونا، اور طلاق کے بے حد اور انتہائی حد سے زیادہ واقعات رونما ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے شادیوں کے اصل مقصد کو کھو دیا ہے۔ حالانکہ یہ شادی جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان اعظم النکاح برکتاً
ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بابرکت نکاح اگر کوئی ہے تو وہ جس کے اندر کم خرچ ہو. سب سے بابرکت اس نکاح کے اندر اللہ رب العالمین برکت ڈال دیتا ہے، خیر ڈال دیتا ہے جس نکاح کے اندر خرچہ کم ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث، خیر الصداق ایسرہ، سب سے بہترین جو مہر ہے وہ سب سے کم، یعنی کم مہر کو جس کے اندر مغالات اور مہنگائی اور حد سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے نہ کیا جائے. اس معاملے میں ہمارا معاشرہ انتہائی گرا ہوا ہے. شادی کے اندر ہم جہاں پر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں وہاں پر آپ دیکھو گے کہ مہر کے نام پر 5,000 اور 10,000 روپے نظر آتی ہے. یہ معاشرے کی سب سے بدترین مثال ہے کہ وہ شادیاں جن کے اندر نکاح کے اصلی مقصد کو مد نظر رکھنے کے لیے مہر کا معیار متعین کیا گیا تاکہ دلہے کو دیتے ہوئے زور آئے اور دلہن کو خلا لیتے ہوئے زور آئے، لیکن ہم نے مہر کو اتنا آسان کر دیا کہ کوئی بھی زندگی کے اس رشتے کو توڑ کر جانے میں ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہیں کرتا. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ من برکت المرأۃ سرعۃ تزویجها وسرعۃ رحمها، عورت کی زندگی کی سب سے بڑی برکت، ایک شادی شدہ عورت کی اگر آپ برکت دیکھنا چاہتے ہو تو ایسی عورت جس کی زندگی کے اندر جس کی شادی کم عمری میں ہو گئی ہو اور جو بچے پیدا کرنے میں سب سے زیادہ جلدی وقت میں حاملہ ہو گئی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورت خیر کی علامت ہے. آج حالات یہ ہیں ہماری زندگیوں کے کہ اگر شادی، پہلی بات تو شادی ہوتی نہیں، شادی اگر ہو جائے تو حمل کے اندر انتہائی لمبا عرصہ گزر جاتا ہے. یا تو عورتیں حاملہ نہیں ہو رہی، یا اگر حاملہ ہوتی بھی ہیں تو فیملی پلاننگ کے نام پر میاں بیوی دونوں آپس میں اس طریقے کے معاملات اور اس طریقے کے آپس میں تعلقات رکھتے ہیں جن سے ان کی زندگیوں کے اندر جو سب سے قیمتی اساس ہے اور جو شادی کا اصل مقصد ہے، نسل کی حفاظت اور بقا، اس کو پامال کرتا ہوا نظر آتا ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے تمہارے جوڑے منتخب کیے. اگر مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر انسان کی جنس سے انسان کے جوڑے متعین نہ کیے جاتے تو انسان خوف محسوس کرتا، اور اسی لیے عورت کو اللہ رب العالمین نے مرد کی جنس میں سے بنایا. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور مفسرین کہتے ہیں مودت اور رحمت اس سے مراد اولاد ہے، اس سے مراد اولاد ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورت کو ایک آدمی اپنی زندگی میں دو بنیادی چیزوں کی وجہ سے رکھتا ہے، وہ مراد ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ اس انسان کو عورت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ اپنی زندگی کو انکمپلیٹ فیل کرتا ہے، ادھوری اور ناقص محسوس کرتا ہے. اور دوسری، عورت ایسی مخلوق ہے جو قابل رحم ہے، اس کے اوپر جتنا رحم کیا جائے، اس کے ساتھ جتنی تالیف قلب کی جائے، اس کے دل کو جتنا آپ سنوار سکتے ہو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ان تمام چیزوں کا حکم دیا ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ زندگی کی جتنی آسان چیز شادی تھی
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے جو مقاصد بیان کیے تھے کہ اتنی آسان ہو کہ زنا مشکل ہو جائے، اللہ کی قسم زنا اتنا زیادہ آسان ہو چکا ہے کہ آپ 100-200 حتیٰ کہ فری آف کورس آپ زنا کر سکتے ہو، نسأل اللہ العافیہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن ایک شادی اتنی مشکل ہو گئی اور اتنی بدترین حالات کے اندر مسلمانوں کا معاشرہ پہنچ گیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے پیروں تلے کچلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شادی کے بنیادی اساس کیا ہے؟ کیا بنیادی ضرورتیں ہیں؟ اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے مختصر سی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بیان کر دی، اور قیامت تک کے لیے وہ اسوہ اور نمونہ بیان کر دیا کہ اگر انسان ان کے اوپر عمل پیرا ہو تو ایک نوجوان لڑکا اور ایک لڑکی ان کی زندگی انتہائی پرسکون طریقے سے گزرے، نہ لڑکی والوں کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہوں، نہ لڑکے کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہوں۔ لیکن ہم اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر خود مشکلات بھرنے کے عادی ہو چکے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، ارشاد فرما دیا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے دین کے اندر کوئی پریشانی اور مشقت نہیں رکھی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، پریشانی اور مشقت نہیں چاہتا۔ لیکن انسان خود اپنے لیے پریشانی اور مشقت اور تکالیف اور کلفت، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر خود اپنے ہاتھوں سے لے کر آ رہا ہے۔ نوجوانوں، اگر آپ وقت رہتے بیدار نہ ہوئے اور اگر آپ نے اپنے والدین کی ٹیپیکل اور کنزرویٹو سوچ کو نہیں بدلا تو یاد رکھنا کہ جس چیز کی شکار معاشرے کی دوسری بیٹیاں اور جوان لڑکیاں ہو رہی ہیں، آپ کی بہن بیٹی بھی اس کا شکار ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کے عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے۔ شادی انتہائی آسان چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان رجلا اعطى امرأة صداقا من يديه طعاما كانت حلالا له، کہ اگر ایک انسان مہر کے اندر ایک عورت کو صرف اتنا سا کھانا دے دے تو وہ بھی اس کے لیے کافر ہے۔ اور شادی کتنی آسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی رسول جو بالکل فقیر، جن کے پاس کچھ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ذکر کرتے اپنے شادی کے تعلق سے۔ صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے نفس کو فدا کر رہی ہیں، اللہ کے نبی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو ضرورت نہیں، میری کروا دیجئے۔ لمبی حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، واقعہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا جو معیار متعین کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابحث ولو خاتما من حدید، جاؤ اے صحابی رسول ایک لوہے کی انگوٹھی لے آؤ۔ اللہ المستعان، آپ صحابہ کرام کے گھروں کی حالت دیکھیے، آپ صحابی رسول کو لوہے کی انگوٹھی نہیں ملی، کتنا غریب اور قسم پرسی کا عالم رہا ہوگا، غربت کا عالم رہا ہوگا صحابہ کرام کا زمانہ۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ کئی نوجوان یہ کہتے کہ وہ تو نبی تھے اور انہوں نے تو اس لیے کر دیا، ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں۔ میں آپ کو سلف کی زندگی کے وہ واقعات بیان کروں گا جو آج کی ہماری زندگی اور ہمارے والدین اور ہمارے نوجوان لڑکے، دلہے اور دلہنوں کی جو گندی سوچ ہے، آج کے اعتبار سے ہماری زندگیوں کے اندر وہ برکت آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل معک شیء من القرآن، کیا تمہارے پاس قرآن ہے کچھ؟
قربان جائیے صحابی رسول کے ایمان کے اوپر. اللہ کے نبی نعم صورت قضا و قضا و قضا، فلاں صورت فلاں صورت فلاں صورت، اللہ کے نبی یہ یاد ہے. اور اسی قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کی شادی کی مہر بنا دی. جس شادی کی مہر قرآن ہو اس شادی میں برکت نہ ہو تو اور کیا ہو. اور جس شادیوں کی مہر دنیا کی زائل اور فنا ہونے والی چیزیں متعین کر دی جائیں، مال فنا ہونے والا، جمال فنا ہونے والا، حسب و نسب اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں، ان تین چیزوں کی بنیاد پر ہم شادی کرتے ہیں. جو چیزیں فنا ہونے والی معیار بنا دی جائیں، کیا وہ رشتے ٹکاؤ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم وہ رشتے پائیدار نہیں ہو سکتے. ان رشتوں کے اندر اور ان شادیوں کے اندر برکت اور خیر کبھی نہیں آ سکتی. ہماری زندگی کا مقصد شادی کے اندر دینداری نہیں رہ گیا. اور اس تعلق سے آپ سلف کی زندگی دیکھیے. سلف کی زندگی حضرت سعید بن المسیب، معروف جلیل القدر تابعین، سعید بن المسیب ان کے ایک شاگرد ابو عوانہ رحمہ اللہ ان کے درس میں حاضر ہوتے ہیں، موجود رہتے ہیں، اور مسلسل درس کے اندر موجود رہنے کے بعد ایک مرتبہ 2-3 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں. جب ابو عوانہ رحمہ اللہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ تم درس کے اندر حاضر نہیں ہوئے، 2-3 دن غائب رہے؟ حضرت ابو عوانہ کہتے ہیں کہ میری شریک حیات کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے غم سے محفوظ رکھے اور ہماری بیویوں کو بھی ایسے غم سے محفوظ رکھے. فرماتے ہیں کہ میری شریک حیات کا انتقال ہو گیا جو میرے لیے زندگی کی سب سے قیمتی نعمت تھی. حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ازوجک ابنتی، میں میری بیٹی کی شادی تم سے کروانا چاہتا ہوں. میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروانا چاہتا ہوں. اور جانتے ہو یہ حضرت سعید بن المسیب کی بیٹی کون تھی؟ جس کو بادشاہ وقت نے آفر دیا تھا کہ اے سعید بن المسیب، تمہاری بیٹی کے برابر میں سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات اور اشرفیاں اور دینار اور درہم اس کے وزن کے برابر تولنے کے لیے تیار ہوں، تم اپنی اس بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے منع کر دیا، کہا نہیں، اس بیٹی کا نکاح جس کی خوبصورتی اور زہد و ورع اور تقوی کی بنیاد پر بادشاہ وقت پیغام بھیجے. حضرت سعید بن المسیب نے اس مال کو ٹھکرا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی حضرت ابو عوانہ رحمہ اللہ سے کی. اور انہوں نے کہا کہ اپنے استاد سے حضرت سعید بن المسیب سے کہا واللہ ما عندی شیء، اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کی بیٹی کو دینے کے لیے. کہا اللہ کی قسم مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، جو کچھ تمہارے پاس زہد و ورع ہے، جو تقوی ہے، جو دینداری ہے، جو قرآن و حدیث کا علم ہے، اس علم کو میں اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے مہر بناتا. اللہ اکبر. سوچیے مسلمانوں، زندگی کس قدر سستی تھی اور آج ہم نے اپنی شادیوں کو کتنا مہنگا بنا دیا. اور اس تعلق سے ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں. امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ خطب ابنتی جماعتم، کہا میری بیٹی کے پاس میں بہت سارے رشتے آئے. ممن ازوجھا، کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کروں؟ یہ یہاں بیٹھے ہر والدین اور جن کے بچوں کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کے لیے رشتے ہونے سے پہلے یہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ایک ایسی گائیڈ لائن ہے کہ اگر اس کے بنیاد پر ہم اپنی اولادوں کا نکاح کریں
تو اللہ کی قسم ہماری اولادوں کے نکاح اور ان کی زندگیاں جتنی بارونق ہو سکتی ہیں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ان کی زندگی میں اللہ رب العالمین جتنا نور اور جتنی سکینت اور جتنی خیر بھرے گا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. کہا میری بیٹی کے پاس میں بہت سارے پیغام آئے ہیں، ممن ازوجھا، کس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ممن یتق اللہ. اللہ اکبر، ہم لوگ اس چیز کو کتنا ہلکا لیتے ہیں. کہا اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرو جو اللہ سے ڈرتا ہو. ایک جملے میں پوری زندگی کا معیار متعین کر دیا. کہا کہ اس سے نکاح کرو جو اللہ سے ڈرتا ہو. وَإِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا، اور جب اسے محبت کرے تو عزت دے. جب محبت کرے تو عزت دے. وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَا يَظْلِمْهَا، اور جب اس سے نفرت کرے تو اس کی بے عزتی نہ کرے. ہمارے گھروں کا آپ زندگی جینے کا اصول دیکھ لیجئے. آپ عورتوں کو مار دھاڑ، عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، اور عورتوں کو انتہائی بدترین جانور کی طرح سے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے جو زمانے جاہلیت کے اندر بھی نہیں کی جاتی تھی. یہ ہماری زندگیوں کا معیار ہے. کس طریقے سے ہم اپنی زندگیوں کے اندر رونق لا سکتے ہیں، اور شادی شدہ زندگی کو جس کو اللہ رب العالمین نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہاری زندگی کو، تمہاری زندگیوں کے اندر مودت ہائی لیول کی محبت اور رحمت رکھ دی. ہماری زندگیوں میں یہ سب چیزیں کیوں دیکھنے کو نہیں ملتی؟ اس لیے مسلمانوں اپنی بچوں کی زندگی میں اور نوجوانوں اپنی زندگی کے تعلق سے جو فیصلہ کرنا ہے اس فیصلے کے تعلق سے آپ کو غور کرنا ہے. آپ کے والدین اگر غلط فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کے لیے اگر خاندان اور برادری کو پرائیورٹی دے رہے ہیں، دینداری کو پرائیورٹی نہیں دے رہے، تو اللہ کی قسم آپ ایسے رشتوں سے انکار کر دیں. نہیں تو یہ وہ چیز ہے کہ جو لوگ شادی کے لیے ناچ گانے اور ڈی جے اور گھوڑے اور بینڈ باجے اور ان تمام چیزوں کو لا کر کے اور زندگی کی ایک دن کی اپنی زندگی کا جو معاملہ ہے ان کا ایک دن کی رونق دیکھنا چاہتے ہیں اور بعد میں پوری زندگی ان کی بے رونق ہو کر گزرتی ہے. اس تعلق سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ بچوں کے رشتے تلاش کریں تو آپ کی زندگی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ جب لڑکا دیکھنے کے لیے جائیں، لڑکی دیکھنے کے لیے جائیں، والدین کے اوپر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے؟ اگر آج کے اس دور کے اندر دیکھا جائے تو ایک بندہ بھی ایسا نہیں پایا جائے گا. ہم میں سے ہر آدمی قوم کو ترجیح دیتا ہے. عصبیت کا معاملہ تو الامان والحفیظ، پوچھیے مت آپ، میری قوم کا بندہ ہے، سب ایک دوسرے سے بھیڑنے کو تیار ہیں. اور اسی وجہ سے زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. اس تعلق سے امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے پاس میں ان کا بھتیجا آیا اور کہا کہ یا عمی اتیتک خاطبا، کہا کہ اے چچا میں تمہارے پاس نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں. کہا کہ لمن، پوچھا کس کے لیے؟ کہا لابنتک، کہا آپ کی بیٹی کے لیے، یعنی میں آپ کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہوں. کتنا سمپل زمانہ تھا. تو کہا ٹھیک ہے. قال کفو کریم، کہا آئیے، بڑا بہترین رشتہ ہے، آئیے بیٹھیے. کہا اجلس، بیٹھے. کہا کہ اقرأ علی 10 آیات من القرآن، کہا کہ 10 آیتیں مجھے قرآن کی سنا دو بغیر دیکھے. قال لا استطيع، کہا کہ میں نہیں سنا سکتا، مجھے یاد نہیں ہے. یعنی جلیل القدر اہل علم کے بھتیجے کا یہ حال تھا. کہا کہ 10 آیت سنا دیجئے. کہا کہ لا استطيع، میں نہیں سنا سکتا. کہا طیب اذن
اروی عشرۃ احادیث، کہا 10 حدیثیں سنا دو، کہا وہ بھی یاد نہیں۔ اس کے بعد نے کہا طیب، انشد 10 ابیات، کہا 10 عربی کے شعر سنا دو، کہا کہ وہ بھی یاد نہیں ہے۔ کہا طیب اذن بأی شیء اضع ابنتک عندک، کہا کس چیز کی بنیاد پر میں اپنی بیٹی تمہارے پاس چھوڑوں؟ یہ معیار تھا سلف کی زندگی کا۔ سب سے پہلا سوال قرآن کتنا یاد ہے؟ اللہ کی قسم، اگر جودھ پور کے نوجوانوں کا، یہ جو مسجدوں کے اندر فتوے دیتے پھرتے ہیں، ان سے اگر پوچھ لیا جائے کتنی صورتیں یاد ہیں، 5-7 صورتوں سے زیادہ نہیں نکلے گا۔ 5-7 صورت سے زیادہ نہیں نکلیں گے جو مسجدوں کے اندر فتوے دیتے پھرتے ہیں۔ اور اگر حدیث کا پوچھ لو تو ایک حدیث متن کے ساتھ نہیں سنا سکتے، اور عربی سے تو خیر ماشاءاللہ بالکل پیدل ہے اور دلیل مانگتے پھرتے ہیں۔ یہ زندگی کا معیار ہے نوجوانوں کا۔ اور شادیاں ان کی جب کی جاتی ہیں، والدین جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی زندگیوں کی پراپرٹی اور یہ تمام چیزیں، حالانکہ اسلام اتنا آسان ہے، اسلام نے سب سے بہترین لڑکا لڑکی، بہترین لڑکی کا انتخاب ہو۔ اسلامی شادی کیا ہے؟ 5 منٹ بچے ہیں اور 5 منٹ میں آپ کے سامنے میں اسلامی شادی کا وہ کرائٹیریا اور وہ نظریہ جو اسلام نے متعین کیا۔ سب سے پہلے آپ ایک بہترین لڑکی کا انتخاب کر لیں، نیک لڑکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے تعلق سے، لڑکی دیندار ہو۔ اللہ کے نبی تنکح المرأة لأربع لحسنها ولمالها ولجمالها ولحسبها فاظفر بذات الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا بہت سارے لوگوں نے غلط مطلب سمجھ رکھا ہے کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جانی چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ 4 چیزوں کی بنیاد لوگ دیکھتے ہیں، تمہیں جو دیکھنا ہے وہ دینداری ہے، باقی 3 کو سائڈ کر دو۔ یہ سب سے پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، لڑکی کنواری ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ کی مصلحت ہے، آپ کے گھر کا معاملہ ہے، تو آپ طلاق یافتہ یا کسی بیوہ عورت سے بھی شادی کر سکتے ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ پوچھا کہ اگر کنواری ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، کہ اللہ کے نبی ان لی اخوات، اللہ کے نبی میری بہنیں ہیں اور مجھے یہ ڈر تھا، فخشیت ان تقع بینی وبینہن، اب مجھے ڈر تھا کہ میری اور میری بہنوں کے درمیان کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے، اور جو سیبہ ہوگی وہ خیال رکھ لے گی، وہ کیونکہ نشیب و فراز سے زندگی کے واقف ہو چکی ہوگی، تو اس لیے۔ اور اسی طرح سے لڑکا دیندار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اذا اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وان لم تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ تمہارے پاس نیک رشتہ ہے، خاندان کا ہو یا نہ ہو، برادری ہو یا نہ ہو، شادی کروا دو۔ اگر تم نے نہیں کی تو یاد رکھنا کہ جو کچھ نقصان ہونے والا ہے، جو کچھ فتنہ ہونے والا ہے، اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے آپ تیار رہیے۔ اور ہر خاندان اور ہر گھر کی یہ کہانی ہے۔ طلاق اور خلا کے کتنے واقعات شیخ کے پاس آتے ہیں، پوچھ لو کتنے واقعات آتے ہیں ہمارے پاس میں، ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ ایسے ایسے واقعات جو زندگی کے اندر سن کر کے افسوس ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا۔ ایک شادی سے پہلے دیکھو، جس کو اہل علم نے کہا نظر الی المخطوبہ، یعنی جس کو آپ نکاح کا پیغام دے رہے ہیں اس کو دیکھو۔ اور اس کے اندر اہل علم نے ایک نئے نقطے کا اضافہ کیا ہے کہ کم سے کم آدمی جس کے شادی کر رہا ہے اس کو دیکھے، اور اب تو میڈیکل چیک اپ بھی ضروری ہے۔ ایک کیس ابھی جودھ پور کا آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ ایک کیس میرے پاس میں آیا اور میں نے شیخ کی طرف ریفر کیا تھا اس کیس کو۔ لڑکی شادی سے پہلے 3 مہینے کی پریگننٹ تھی،
لڑکی شادی سے پہلے 3 مہینے کی پریگننٹ تھی. اسلام کے ایک ایک نقطے کے اندر جس قدر خیر اور عافیت ہے اللہ کی قسم تم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہمارے معاشرے میں لڑکے کو لڑکی کو دکھانا یا لڑکی کو لڑکے کو دکھانا عیب سمجھا جاتا ہے. لڑکے کی صحبت کیسی ہے, لڑکی کی دوستی کن سے ہے, وہ کہاں جا رہی ہے, کیا کر رہی ہے, کن کے ساتھ اس کے تعلقات ہے, موبائل ہے, یہ وہ تمام چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کا معیار بیان کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. صحابی رسول حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خطبت امرأۃ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو پیغام دیا میں نے. فجعلت اتخبأ لها, کہا میں نے چھپ کے اس کو دیکھا. حتی نظرت الیہا, کہتے میں نے اس کو دیکھ لیا. کچھ لوگوں نے مجھے کہا انت تفعل هذا وانت صاحب رسول اللہ, تم صحابی رسول ہو, تم چھپ کے دیکھ رہے ہو. کہا میں نے اس عورت کو پیغام دیا ہے, نکاح کا پیغام دیا ہے, اور اس کو چھپ کر اس لیے دیکھ رہا ہوں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان بیان کیا ہے اذا القى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليه, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے جب کسی عورت کو آپ نکاح کا پیغام دیں تو اسے دیکھ لو. یہ تیسرا نقطہ. اور چوتھا نقطہ, جب آپ لڑکا نیک ہو لڑکی نیک ہو اس کو دیکھ لو, سیدھا مسجد کے اندر آؤ یا جہاں پر بھی مناسب جگہ ہو, والدین ولی کی موجودگی میں, باپ کی موجودگی میں, باپ کی اجازت سے لڑکا اور لڑکی ایجاب و قبول ولی کے سامنے, ولی کی موجودگی میں, 2 گواہوں کی موجودگی میں, یہ نکاح اسلامی نکاح ہے. اس کے اندر کچھ نہیں لگا, نہ کوئی کھانے کا ذکر, نہ پینے کا ذکر, نہ کوئی بوفیا سسٹم, نہ کوئی اسٹینڈنگ اویشن, کچھ نہیں, نہ کوئی فائر بکس. ایک ایک فوٹو کی قیمت فائر بکسنگ میں 10-10 ہزار روپے. اور یہ مسلمانی معاشروں کا حال ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جودھ پور میں 90% ڈپلیکیٹ اہل حدیث ہے. آپ کتاب و سنت کے حاملین ہو اور آپ کا یہ عمل ہے, اللہ کی قسم قرآن و سنت پر عمل کرنے والا. باتیں خیر بہت ساری تھی اور شیخ کو کچھ کہنا تھا, میں اپنی بات کو انہی چند نقاط کے اوپر مختصر سے 4 منٹ کے اندر میں نے آپ کے سامنے اسلامی شادی کے کچھ نقطے بیان کیے ہیں. اور یہی اصل شادی ہے, یہی نکاح. اور ایسے نکاح میں اللہ تعالیٰ کتنی برکت ڈالتا ہے. سلف کی زندگی اور جن کے نکاح سادگی سے ہوئے ان لوگوں کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہو اور تجربے کے طور پر ان سے استفسار کر سکتے ہو, پوچھ سکتے ہو کہ آپ نے شادی بڑی سادگی سے کی تھی, کیسی گزر رہی ہے. اور وہ لوگ جن لوگوں کی شادیوں میں بڑے دھوم دھڑاکے ہوئے ان لوگوں سے جا کر کے ذرا پوچھیں کہ آپ لوگوں کی شادیاں کیسی ہوں, کیسی گزر رہی ہیں. اللہ کی قسم ان شادیوں کے بنسبت ان لوگوں کی شادیاں بڑی پرسکون اور مودت اور محبت اور رحمت اور ان چیزوں کے ساتھ گزر رہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو لوگ شادی کے بندھن میں بندھ رہے ہیں, رب العالمین تو انہیں دین کے اور اسلام کے اور شریعت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جن کی شادیاں خرافاتی ہوئی یا کسی بھی طریقے سے ہوئی, اللہ رب العالمین ان کی ازدواجی زندگیوں کو پرسکون بنائے اور ہم سفروں کو ان کی زندگیوں کے اندر صحیح سالم اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھے. اور رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور رب العالمین ہم نوجوانوں کو اور ہمارے گھروں کو اور ہمارے والدین کو غیور بنا اور اسلام کے مطابق صحیح تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام.